بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ۔ معزز و محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ ارشاد جو ابھی آپ نے سنا سورہ ہود آیت نمبر 85 میں درج ہے۔ دراصل اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ تم ایک اللہ کی بندگی کرو، اور اس کے بعد اس قوم میں جو خاص ایک برائی پائی جاتی تھی ناپ تول میں کمی کی، تو اس کی طرف انہوں نے کہا، اپنی قوم سے کہا وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ ناپ اور تول میں کمی مت کرو، پہلی آیت میں۔ اور پھر اس آیت میں حکم ہوا وَيَا قَوْمِ، ساتھ ہی کہا شعیب علیہ السلام نے، اے میری قوم کے لوگوں، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اے میری قوم کے لوگوں، تم ٹھیک انصاف کے ساتھ لوگوں کو ناپ کر اور تول کر دو، یعنی ناپ اور تول میں تم انصاف کو مد نظر رکھو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور تم مت پھرو زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز فرمائی وَبَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور جو اللہ کی دی ہوئی بچت، جو جائز منافع اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے، وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اگر تم اس بات کو سمجھو۔ یہاں اس بات کا حکم ہے سورہ ہود میں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے سورۃ الرحمن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اور آسمان کو اللہ نے بلند کیا، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، پھر میزان رکھی، پھر اس میں میزان رکھی، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور ٹھیک تولو، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، انصاف کے ساتھ تولو، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور گھاٹا مت دو لوگوں کو، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، یعنی اس میں تم کسی بھی قسم کا خلل اس میزان میں مت ڈالو، وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، یہاں بھی یہ حکم ہوا ہے۔ پھر سورہ مطففین میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی ہے، ویل ہے، بربادی ہے، اور ویل جہنم کی ایک وادی بھی ہے کہ جہنم ہے اس کے لیے جو مطففین ہوں۔ اب یہ مطففین کون ہیں؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لیتے ہیں لوگوں سے تو ٹھیک تول کر اور ماپ کر لیتے ہیں ٹھیک طرح سے۔ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دیتے ہیں تو اس وقت گھاٹے کے ساتھ دیتے ہیں۔ وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، چاہے ناپ کر دیں یا تول کر دیں تو اس میں انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أَنَّهُمْ اولئک مبعوثون، کیا ان کا یہ گمان نہیں ہے کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں، لیوم عظیم، ایک عظیم دن کے لیے،
यौम यकूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, ये वो दिन होगा जब सारे लोग खड़े होंगे रब्बुल आलमीन के सामने। अब ये 3 मकामात आप देखिए, 3 मकामात पे, इसके अलावा भी कुरान पाक में आया है, लेकिन हम मुख्तसर कहेंगे मुख्तसर वक्त में कि कितना अहम है ये, जहां कुरान पाक में मुस्बत अंदाज से भी और मनफी अंदाज से भी कोई हुक्म दिया जा रहा हो। तो ये ऐसी मकामात हैं कुरान पाक में जहां असल हुक्म की खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज बरामद होते हैं। इसीलिए मुस्बत अंदाज में भी कहा ठीक ठीक तोलो, और फिर मनफी अंदाज में भी कम मत तोलो, कम मत नापो। गोया मुस्बत अंदाज में बताया जा रहा है, मनफी अंदाज में भी बताया रहा है, रुकने की कोशिश की जाए, रुकने का हुक्म दिया जा रहा है। और फिर समझाया जा रहा है कि जो तुम्हें मुनाफा मिले बकीयतुल्लाह से कहा, अल्लाह की दी हुई बचत, यानी अल्लाह ने जो आपके लिए मुनाफा रखा है, जायज मुनाफा, वो तुम्हारे लिए बेहतर है। बज़ाहिर अगर तुम बेईमानी से, बददियानती से, गलत तरीके से हजारों में या लाखों में भी कमाओगे, वो आपके नजदीक बहुत बड़ी रकम होगी, लेकिन वो दुनिया में उसके लिए बरकत नहीं होगी, बेबरकती होगी, और आखिरत में वो आग होगी, वो जहन्नम होगी। इस एतबार से हम इसको देखेंगे। और फिर ये नाप और तोल में कमी की बात जो है, जिसे मुतफ्फिफीन हम कहते हैं, यानी डंडी मारने वाले, ये सिर्फ इसी हद तक भी महदूद नहीं है कि हम तोलने की ही बात करें, तराजू की बात करें, फिर तो ये सिर्फ ताजिरों तक लागू हो जाता है। असल में ये वसी मफहूम इसके अंदर है। जब यहाँ कहा कि अल्लाह ने सारा निजाम जो है अदल पर मबनी है, वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान, एक खास मीज़ान है। ये जो कुव्वत कशिश है, बगैर सुतून के इस आसमान जो खड़ा है, जो नजर ना आने वाली ये सुतून है, ये जो कशिश है, तो इसके अंदर जो है ये एक खास तवाजुन है। अगर थोड़ा सा भी इस तवाजुन में खलल होगा, सारा निजाम दरहम बरहम होगा। और ये बात भी सादा बात नहीं कि जब हम यहाँ थोड़ी सी भी कोई इस निजाम में थोड़ी सी भी कोई इसमें खलल पैदा करते हैं, यानी दूध में थोड़ा सा पानी मिलाया, लेकिन इतना बड़ा निजाम इसमें खलल वाक़ा हो जाता है। हम थोड़ी सी भी यहाँ गलती करें, लेन देन में, तिजारत में, या किसी भी एतबार से डंडी मारे हम, डंडी मारना यहीं तक महदूद नहीं। डंडी मारने से ये भी मुराद है कि हम जब चाहते हैं कि हम लें किसी से, तो पूरा पूरा लेते हैं। जब दें तो उसमें अगर हम डंडी मारें, कम दें, तो ये सिर्फ लेन देन के ही तक महदूद नहीं। हम चाहते हैं कोई हमसे झूठ न बोले, लेकिन हम औरों से झूठ बोलते। हम चाहते हैं कोई हमारी गीबत न करे, लेकिन हम औरों की गीबत करते हैं। हम चाहते हैं कोई हमसे रुश्वत न ले, लेकिन हम औरों से रुश्वत ले। हम चाहते हैं कोई हमसे सूद न ले, मगर हम औरों से सूद ले। हम चाहते हैं कोई हमारी इज्जत पे हमला न करे, लेकिन हम औरों की इज्जत पे हमला करें। गोया ये डंडी मारने की मुख्तलिफ सूरतें हैं डंडी मारने की, कि अगर हम एक चीज अपने लिए पसंद करते हैं, हमने वो चीज औरों के लिए भी पसंद करनी है। अब यहां आप देखिए, अगर इसी एतबार से इस वक्त हम लेंगे कि पूरी मिल्लत में इस कदर कितना बड़ा आपको वो तबका मिलेगा जो इस हलाल और हराम की तमीज से बिल्कुल दूर है, उसे इस बात का ख्याल नहीं, क्योंकि कुरान पाक भी उसकी निगाह नहीं और कुरान पाक को उसने अपने अंदर उतारा नहीं। अल्लामा इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात बताई थी, कुरान में हो गौता जन ए मर्द मुसलमान, अल्लाह तुझे अता करे जिद्दते किरदार। जो लोग कुरान में गौता जन हुए थे, उनका किरदार कैसा हमारे सामने आया है। बहुत सारी तारीखी मिसालें हमारे सामने। हजरत इब्न जरीर रदी अल्लाह ताला मशहूर सहाबी हैं, अपने गुलाम को भेजते हैं घोड़ा खरीदने के लिए। वो 300 दिरहम में घोड़ा खरीद के आता है, लेकिन जब घोड़ा देखा, इब्न जरीर ने कहा कहां से लाया? फलां से लाया, चलो मेरे साथ। खुद उठे, पहुंचे उस तक और उससे पूछा आपने अपनी मर्जी से घोड़ा बेचा है 300 में? कहा हाँ। कहा नहीं 400 लोगे आप? तो हैरान रह गया,
400 کی بات ہے, ہم نے اپنی مرضی سے بیچا ہے. کہا 400 لوگے, کہا جیسا آپ بہتر سمجھیں. کہا 500, 600 اور 700. پھر 700 درہم اس کے سپرد کیے. اس نے کہا کہ ایسا کیوں کیا آپ نے, اس نے تو اپنی مرضی سے بیچا تھا. کہا یہ سادہ تھا, اسے اس گھوڑے کی قیمت کا اصل اندازہ نہیں تھا, تو میں اس کی سادگی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتا, کیونکہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پہ بیعت کی ہے اس بات پہ کہ میں خیر خواہ بنوں اپنے بھائی کا. مجھے تو اپنے بھائی کا خیر خواہ بننا ہے, تو میں بدخواہ کیسے بن سکتا ہوں, میں اس کی سادگی کا ناجائز فائدہ کیسے اٹھا سکتا ہوں. یہ تو ایک صحابی کا واقعہ آپ نے سنا. اس کے ساتھ ہی حضرت یونس بن عبید ایک تابعی گزرے ہیں, مشہور ان کا بھی واقعہ ہے کہ 30,000 درہم کا انہیں ریشم خریدا. جب انہیں ریشم خریدا, انہیں پتا چلا کہ ریشم کا ریٹ جو ہے, قیمت جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اب یہ بہت زیادہ اس سے منافع کما سکتے تھے. لیکن ان کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ جس سے میں نے یہ ریشم خریدا ہے, کیا اسے معلوم تھا کہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں؟ کہ میں تب تک نہیں بیچتا جب تک نہ اس کے پاس پہنچوں. اس کے پاس گئے, اس سے پوچھا کیا تمہیں معلوم تھا کہ ریشم کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہی نہیں تھا, پھر کیوں بیچتا؟ اس نے کہا ہاں یہ آپ کا حق ہے. اس نے سارا ریشم جو ہے اس کے سپرد کیا کہ یہ آپ کے سپرد, میں آپ کی بے خبری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا. جہاں ابن جریر نے کہا کہ میں فلاں کی سادگی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا, یہاں اس شخص نے کہا کہ میں آپ کی بے خبری سے غلط فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اسی طرح سے محمد ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کے نام سے سبھی لوگ واقف ہوں گے, آپ نے بھی ان کا نام سنا ہوگا. بڑے مشہور معبر جو خواب کی تعبیر بتانے میں مشہور رہے. ان کا حلم یا ان کی جو پوری زندگی جو ہے وہ آپ کو ایسا لگے گا آپ کو کہ علم کا صحیح عکس ان کے اندر تھا. بڑے لوگوں نے ان کی بڑی تعریف کی ہے کہ وہ بہت بلند پایا بزرگ تھے. ان کا بھی مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک بار 40,000 درہم کا زیتون کا تیل جو تھا وہ بہا دیا. کیوں بہا دیا؟ جب انہوں نے خرید کر لایا, جب دیکھا اس میں سے ایک مرا ہوا چوہا ملا. انہیں یقین ہو گیا کہ جب اس تیل کو نچوڑا جا رہا تھا کولہوں میں تو وہاں وہ چوہا اس میں آ گیا ہے, تو وہ بالکل مر چکا ہے, اس کا بالکل وہ اس کے ساتھ مل چکا ہے. انہوں نے کہا یہ بددیانتی ہوگی, گناہ کا کام ہوگا, میں اس کو نہیں بیچ سکتا. انہوں نے کہا بہاؤ, اپنے خادم سے کہہ کے اس تیل کو بہاؤ. حیران رہ گئے کہ اتنا قیمتی میں کیسے بہا سکتا. پھر جب زبردستی کہا کہ ایسا کرو یہ میرا حکم ہے, تو انہوں نے اس تیل کو بہا دیا. ابھی قیمت اس کی ادا نہیں کی تھی, جس سے وہ خریدا تھا اس نے دعویٰ دائر کیا, ان کو جیل میں جانا پڑا. انہوں نے جیل برداشت کی لیکن دھوکہ دینا برداشت نہیں کیا. بیچ سکتے تھے اور بہت کما سکتے تھے, لیکن انہیں معلوم تھا کہ ان کے نزدیک صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں تھا. ان کی زندگیوں میں قرآن اتر گیا تھا, یہ سمجھ گئے تھے کہ حقیقت کیا ہے زندگی کی, فائدہ کس چیز میں ہے, اصلی فائدہ, صحیح فائدہ, اور نقصان کس چیز میں ہے. ایسے بے شمار واقعات ہیں, اور یہ تو ان ہمارے اسلاف کے واقعات تھے. لیکن تازہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا, یہاں دہلی کی جامع مسجد میں ایک شخص بھیک مانگا کرتا تھا, وہ گداگر تھا, بیٹھا ہوا تھا. تو ایک انگریز جب وہاں سے گزرا, وہ عیسائی تھا, اس نے کچھ دینے کے لیے اسے اپنا بٹوا نکالا, کچھ اسے دیا, لیکن جب وہ جا رہا تھا اس کا بٹوا وہاں پر گر پڑا. اس گداگر نے سنبھال کے رکھا کہ واپسی پر اس کے سپرد کروں گا, لیکن وہ معلوم نہیں کہاں سے نکل گیا. پھر 1 سال گزر گیا, لیکن اس نے اس کا بٹوا محفوظ رکھا. 1 سال کے بعد اس شخص کو دوبارہ دیکھا, وہ پھر وہاں آیا, تو اس نے اسے پہچان لیا, اسے بلایا, کہا آپ تھوڑی دیر انتظار کرو. گھر سے اس بٹوے کو لایا, اس کے سپرد کیا. وہ رقم اس پہ موجود تھی اور بڑی بھاری رقم تھی. وہ حیران رہ گیا کہ تم نے اپنا گھر کیوں نہیں بنایا, تم نے عیش کیوں نہیں کیا, آپ کے پاس تو رقم آ چکی. اس نے کہا ہاں میں ایسا کر سکتا تھا, لیکن میرے
دل میں یہ خیال آیا کہ قیامت کے دن جس کو آپ پیغمبر مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ ہمارے بھی پیغمبر ہیں، کہ وہ ہمارے آخری رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ دیکھو تمہارے امتی نے میرے امتی کے ساتھ خیانت کی تھی، بددیانتی کی تھی، کہ میں کیسے منہ دے سکتا ہوں۔ اب اس کا یہ خیال کہ اس انداز کا وہ سوال یا اس انداز سے سوچنا، کیا یہ حقیقت نہیں؟ کیا کبھی ہم نے بھی اس پر غور کیا کہ ہمارے رسول، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہم سے نہیں پوچھیں گے کہ تم نے میرے امتیوں کے ساتھ کیا کیا، یا پوری دنیائے انسانیت کے ساتھ جو کسی بھی نبی کو ماننے والے ہوں، یا جو خدا کے ماننے والے ہوں، یا جو نہ خدا کو مانتے ہوں نہ کسی کو مانتے ہوں، وہ بھی تو خدا کے بندے ہیں، ان کے ساتھ تم نے بددیانتی کی۔ کیا خدا کے سامنے ہم یہی منہ لے کر جا سکتے ہیں؟ کیا اس انداز سے جا سکتے ہیں کہ ہم نے کسی کا پیسہ کھایا ہو، ہم نے کسی کی زمین ہڑپ کی ہو، ہم نے کسی کو دھوکہ دیا ہو، کسی بھی طرح کا لین دین، کسی بھی طرح کے لین دین میں دھوکہ دیا ہو، ہم متففین بنے ہوں، ہم نے ڈنڈی ماری ہو، ہم نے ناانصافی کی ہو کسی بھی اعتبار سے؟ لہذا ہم آج غور و فکر کریں۔ یہ جو قرآن مقدس کی 3 جگہوں سے، پہلی جو سورہ ہود کی آیات تھی، اور اس کے بعد سورۃ الرحمن کی آیات تھیں، اور تیسری جو تھی یہ سورہ مطففین کی آیات تھیں۔ شعیب علیہ السلام کس انداز سے انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کے لیے کہ یہ خطیب الانبیاء تھے، یعنی تمام انبیاء میں ان کا جو خطاب ہوتا تھا، ان کو اللہ نے بہت زیادہ وہ عطا کیا تھا، وہ ملکہ عطا کیا تھا، خوبصورتی کے ساتھ اپنی بات یہ واضح کرتی تھی اپنی امت کے سامنے، اور بڑے پیارے انداز سے انہوں نے یہ سمجھایا کہ یہ بہت بڑے گھاٹے کا سودا ہے کہ تم جو ناپ تول میں کمی کرتے ہو، ڈنڈی مارتے ہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، پورا دیا کرو۔ جب تم خود نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ کرے، تم کسی کے ساتھ دھوکہ مت کرو۔ بڑے پیارے انداز سے، اسلوب سے، درد دل کے ساتھ انہوں نے سمجھایا، لیکن انہوں نے وہی جواب دیا جو جاہل دیا کرتے ہیں۔ ان جاہلوں نے ان کا استہزاء کیا، مذاق کیا، اور بالآخر پھر اللہ کا عذاب ان پر آ گیا۔ اور جب عذاب ایک خطرناک چنگھاڑ نے انہیں پکڑا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر گھروں میں وہ اوندھے پڑے ہوئے تھے، ایک خطرناک چنگھاڑ نے ان کو پکڑا۔ صرف شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اللہ تعالیٰ نے، اور پوری قوم پہ عذاب آ گیا، ان کو تہس نہس کر دیا گیا۔ دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب، اور آخرت میں بھی ان کے لیے آگ ہوگی۔ جو اپنے انبیاء کی بات نہ مانے، جو اپنے اللہ کی بات نہ مانے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی رسوائی۔ میں اس وقت اپنی امت مسلمہ کے ہر فرد سے بڑے درد کے ساتھ کہوں گا، اور پوری دنیای انسانیت سے، جو بھی انسانی ہمدردی سے بھرا ہوا دل رکھتے ہیں اپنے سینے میں ہر فرد سے کہوں گا کہ اس آفت کو دور کرنے کے لیے، جس آفت میں ہم اس وقت مبتلا ہیں، اس عذاب کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ٹھیک طرح سے اپنا جائزہ لیں، اور پھر اس ماہ مبارک میں، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں اور بار بار اس بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ احتساب ہو رہا ہے، انٹراسپیکشن ہو رہا ہے، ان ایام میں ہم اپنا محاسبہ کریں، کہیں ہم نے کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا ہے، اس کی بھی تلافی کرنی ہو۔ اگر نہیں دیا ہے تو اس وقت ہم مصمم ارادہ کریں کہ ہم کسی کو دھوکہ دینے والے نہ بنیں، اور دوسرا کام یہ بھی کریں کہ اپنے ساتھیوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں، اپنے بھائیوں تک، بزرگوں تک، انہیں بھی یہ بات سمجھائیں کہ ہم کسی کو دھوکہ دینے والے نہ بنیں۔ جس وقت یہ برائی ہم سے دور ہوگی، انشاءاللہ العزیز اللہ کی نظر کرم، کیونکہ وہ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں، وہ اپنے بندوں پر رحم کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہم بھی رحم کرنے والے بنیں، ہم بھی ان کے اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والے بنیں، ہم بھی ان کا حق ادا کرنے والے بنیں۔ لہذا آئیے ہم اس وقت دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں
کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ روزوں سے ہم یہ مقصد حاصل کر لیں اپنی اس برائی کو جس کا آج تذکرہ کیا گیا کہ ہم خائن نہ بنے، خیانت کرنے والے نہ بنے، ہم ڈنڈی مارنے والے نہ بنے، ہم کسی کو کم تول کر دینے والے نہ بنے، ہم ایسے نہ بنے کہ اپنے لیے ایک چیز پسند کریں اور اپنے بھائی کے لیے کوئی اور چیز پسند کرے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔